रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राना सनाउल्लाह की तरफ से मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जो गालम गलोच है उसको डिफ़ेंड करते हुए दोबारा पंजाब और पंजाब के लोगों को गाली दी गई है, और ये लोग गाली को कल्चर समझते हैं और ये इनकी पस्त जहनीत है, जिसकी बुनियाद पर अब ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि गुफ्तगू ये उर्दू में करते हैं, गालियां ये उर्दू बोलते हुए देते हैं और इल्ज़ाम ये पंजाबी पर और पंजाब पर लगाते हैं। आज क्या कहा है राना सनाउल्लाह ने और उसके ऊपर जो अवाम ने और पाकिस्तानियों ने जो कुछ किया है और जो उनकी तारीख़ी दुर्गत बनाई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर FIA की जो कार्रवाइयाँ हैं, और वो कार्रवाइयाँ सिंध माफिया के ख़िलाफ़ हैं जो कब्ज़ा माफिया थे, और कैसे आज कब्ज़ा माफिया सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे गिरफ़्तारी से बचने के लिए कि FIA अब हमें खाता है, FIA हमें नहीं छोड़ रहा, इस वजह से हमें FIA से बचाया जाए। उसकी मुख्तसर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेनामी अकाउंट्स पकड़ने वाला FBR का अफसर, उसके ऊपर हमला किया गया था, और अब उस हमले में कातलाना हमले में जो मुलज़मान मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार कर लिया लाहौर पुलिस ने। लाहौर पुलिस के मुताबिक उन्होंने FBR के डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स और सहूलतकार को गिरफ़्तार किया है। CCP ऑफिस के मुताबिक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर सलमान बट पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स और सहूलतकारों को एक बड़ी कार्रवाई के बाद गिरफ़्तार किया है। लाहौर पुलिस के आला अफसर ने ये नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह कहा है कि डिप्टी कमिश्नर सलमान बट पर लाहौर में 27 दिसंबर को उस वक्त कातिलाना हमला किया गया जब वो मुस्लिम टाउन से गुज़र रहे थे। उन्होंने कहा कि सलमान बट को काफ़ी अरसे से धमकियां दी जा रही थीं। फायरिंग के वाक़या में सलमान बट महफूज रहे, ताहम बड़े पैमाने पर रियासती इदारों ने मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए तहकीकात का आगाज़ किया। आला अफसर ने बताया कि इस हवाले से पाकिस्तान की 3 बड़ी एजेंसियों ने तहकीकात में हिस्सा लिया। इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ तब हुई जब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं उनको इस्तेमाल में लाया गया। शूटर्स और सहूलतकार की शनाख्त दूसरे दिन ही हो गई थी, लेकिन बात को खुफिया रखा गया था कि असल मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जा सके। मुलज़मान की शनाख्त ज़ाहिर करते हुए आला अफसर ने कहा कि शूटर इजाज़ और मूसा मसीह और इनको हायर करने वाला राना तफसीर इस वक्त पुलिस हिरासत में है और उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाक़या के मरकज़ी मुलज़मान उस्मान जावेद की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। तर्जमान लाहौर पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया और इस बात की तस्दीक की है कि हमला आवर गिरफ़्तार हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया था और नोटिस लिया था, और IG पंजाब ने भी फायरिंग के वाक़या का नोटिस लिया था। सलमान बट FBR के वो डिप्टी कमिश्नर हैं जो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के ताकतवर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ बेनामी बैंक अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं। इनके पास 15 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जिनमें अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स पकड़े गए जो कि फ्रंट मैन चला रहे थे, और उसमें सर फहरिस्त शहबाज शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और उस्मान बट जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और बाकी जो बड़े बड़े सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए अपने मामलात को चला रहे थे, FBR के ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे, उनको पकड़ते थे, उनको FIA के या NAB के पास उनके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो जमा करवाते थे। यही कसूर है कि उस पर कातलाना हमला किया, अल्लाह पाक ने उनको महफूज रखा, लेकिन उनके हमले के बाद पाकिस्तान की 3 बड़ी एजेंसियों ने इसके ऊपर काम किया और तहकीकात के लिए आला सतही एक टीम तश्कील दी गई, और उन तहकीकात के बाद ये मामला सामने आया कि वो 3 मुलज़मान थे शूटर्स के ज़रिए मुलज़मान ने। और आप जानते हैं कि असल में ये मामला जब खुलेगा तो कहाँ तक जाएगा। एक आम आदमी, कोई छोटा ब्यूरोक्रेट या कोई आम सियासतदान तो ये नहीं कर सकता, किसी बड़े नहीं करवाया है जिनके बड़े बड़े बेनामी अकाउंट्स थे, 25-25 अरब रुपए के बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, तो वो उन्होंने शूटर्स के ज़रिए ये हमला करवाया और अब तीनों मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है, और सीगा राज में भी ये मामला इसलिए रखा गया था, पुलिस जो लाहौर पुलिस के अफसर हैं जिससे हमारी बात हुई है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये मामला बहुत आगे जाएगा और बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, और अब ये जो 3 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया ये 3 आगे बताएंगे कि इसमें कौन कौन मुलव्वस था और कौन कौन इस सारे के सारे काम में इसका हुक्म देने वाला था, कौन अबेटर था और कौन इस केस को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए एक सीनियर अफसर को कत्ल करवाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी।
دوسری طرف ایف آئی اے کا جو رویہ ہے اس کے خلاف ایک درخواست دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کا رویہ جارحانہ ہے اور ہمیں گرفتاری کا اندیشہ ہے، ہمیں ایف آئی اے سے بچایا جائے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ سندھ ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق ایف آئی اے کی تحقیقات کے حوالے سے جو ایف آئی اے کارروائیاں کر رہا ہے اس کے خلاف درخواست دی گئی۔ درخواست دینے والے کون تھے؟ عدالت نے زمین کی لیز سے متعلق انکوائری میں ملزمان کو ایف آئی اے کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے زمینوں کی الاٹمنٹ کے مطابق تحقیقات کا حکم دیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں سندھ ہائی کورٹ کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان ملزمان کے خلاف کارروائیاں کریں، گرفتاریاں کریں، ریکوریاں کریں، تو اب سندھ ہائی کورٹ کیسے آپ کو ضمانت دے سکتی ہے اور آپ سندھ ہائی کورٹ سے کیسے ضمانت لے سکتے ہیں؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم انکوائری معطل کرنے کی استدعا نہیں کر رہے، ایف آئی اے کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی جارحانہ ہے اور ایف آئی اے ہمیں گرفتار کرنا چاہتا ہے، ایف آئی اے ہمیں ہراساں کرتا ہے اور ایف آئی اے سے ہمیں بچایا جائے، ہمیں گرفتاری کا اندیشہ ہے۔ جس پر عدالت نے کہا کہ جب ایف آئی اے گرفتار نہیں کر رہی تو آپ کے اقدامات چور کی داڑھی میں تنکا والی صورتحال ہیں اور آپ کو اصل بات آپ چھپانا چاہتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کارنامے ہیں ایسے کہ آپ کو گرفتار کیا جانا بنتا ہے ایف آئی اے کا، اور اب آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ایف آئی اے کو درخواست گزاروں کی گرفتاری سے انکوائری میں روک دیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ انکوائری میں ایف آئی اے کی جانب سے طلب کردہ مواد فراہم کیا جائے۔ جب انکوائری کمپلیٹ ہو جائے اور ان کے خلاف جب کیس درج ہو جائے یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے جب اس کو آگے بڑھانا ہوگا تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس گلزار صاحب یہ ان کی بڑی مہربانی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف جس طریقے سے جب ہم ثاقب نثار صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ ان قبضہ مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا جو بڑے بڑے تھے، جیسے شریف خاندان کے کچھ خاص لوگ تھے لاہور میں اور منشا بم اور اس طرح کے جو لوگ تھے، پھر اسی طرح سے زرداری مافیا کے۔ لیکن چیف جسٹس گلزار صاحب اوورآل کام کر رہے ہیں۔ ایک تو جو سندھ میں جو مافیا ہے، سندھ سرکار یا سندھ مافیا، ایک تو ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہیں اور ان کو بڑی سزائیں دینے کے حوالے سے اور ان سے زمینیں واگزار کروانے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ اوقاف کی جو سرکاری زمینیں پورے پاکستان سے، آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے نے لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے 3.25 ارب روپے کی جو زمین ہے وہ واگزار کروائی ہے، جو قیمتی زمین تھی جس کو یہ قبضہ مافیا، شریف مافیا کا جو قبضہ مافیا ہے یہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ اور کراچی میں آپ جانتے ہیں زرداری مافیا ہے اور انہی کے لوگ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین ہے اور محکمہ اوقاف کی زمین اور اس پر غیر قانونی قبضے کیے ہوئے ہیں، اور اس پر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب اب ایف آئی اے ان کو بلاتا ہے تو اب وہ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ بڑے طاقتور لوگ ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ ایف آئی اے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتا ہے اور ان کو گرفتاری سے روک بھی دیا جاتا ہے، اور وہ گرفتاری کس کے حکم سے کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے حکم سے۔ سپریم کورٹ نے جب کہا ہے کہ کارروائیاں کریں تو کوئی اور عدالت کیسے روک سکتی ہے؟ لیکن ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر بڑے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور بڑی چیزیں بھی آتی ہیں، اور اس کے پر یہ سارے جو معاملات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ، کل آپ جانتے ہیں کہ پرویز رشید کے حوالے سے اور جو ایک مبینہ ایک آڈیو ہے جس کو مبینہ اب اس لیے نہیں کہا جا سکتا، پہلے تو ہمارے جو نام نہاد میڈیا کے لوگ ہیں یہ مبینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تسلیم کیسے کیا گیا ہے؟ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری پرائیویٹ گفتگو تھی، اور پرائیویٹ گفتگو کس کے ساتھ تھی؟ میرے اپنے پارٹی کے رہنما کے حوالے سے، اور میری پرائیویٹ گفتگو کو جن لوگوں نے ٹیپ کیا ہے پہلے وہ معذرت کریں اور اس کے بعد کوئی مجھ سے معذرت کا مطالبہ کرے۔ وہ خود تو معذرت کرنا نہیں چاہتی، حالانکہ انصار عباسی یہ بات کہہ چکے ہیں جو ان کے خاص آدمی ہیں کہ اگر یہ معاملہ لیک نہ ہوتا، یہ آپ کا پرائیویٹ تھا، اب یہ پبلک ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے زر خرید غلام ہیں یہ میڈیا کے لوگ، اور یہ بکاؤ مال ہے، اور وہ کیوں ان کے سامنے جن کو وہ پیسے دیتے ہیں، ٹوکریاں اور لفافے دیتے ہیں، وہ کیوں ان سے معافی مانگیں یا ان سے معذرت کریں۔ اور جو آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کی، انہوں نے بھی 1-2 دفعہ کہا ہے اور اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہونا کچھ نہیں ہے اس سارے کے سارے معاملے سے، اس وجہ سے ایک دفعہ انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دی ہے، اس کے بعد یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جو ایف آئی اے کا کیس تھا اور ایف آئی اے کا جو معاملہ تھا شہباز شریف کے خلاف، اور اس پر ان کو گرفتاری کا خوف تھا اور گرفتاری کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا کیا؟
ہوا کچھ اس طرح سے کہ رانا ثناءاللہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ بڑے آپ نے تو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور آپ نے تو سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہنا شروع کر دیا، یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ تو بہت غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی غلط بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھونکنا گالی نہیں ہے، یہ پنجاب کا کلچر ہے، اور عام روٹین میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی گفتگو اچھی نہ لگے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ اب یہ الفاظ میں تو نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں کون سا پنجاب ہے جہاں پر عام روٹین میں کوئی کسی کو بکواس کا لفظ استعمال کرے یا بھونکنے کی بات کرے۔ یہ وہ مافیاز ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاقیات سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹیکل 62 63 کے بارے میں سہیل وڑیت سے کہلواتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، آئین پاکستان سے سرے سے ختم کر دینا چاہیے، کوئی اخلاقیات کوئی چیز نہ ہو۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔